السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے. در حقیقت اس طرح اللہ نے ان قربانیوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کی وجہ سے اس کی بڑائی بیان کرو اور تو اسلام کے احکام کو پوری طرح ادا کرنے والوں کو بشارت دے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے. پوری معرفت حاصل ہو تبھی ملتا ہے یہ تقوی کا اعلیٰ مقام. اور خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اور اس کی محبت بھی اس وقت صحیح طرح حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے مقام کا صحیح ادراک پیدا ہو، صحیح معرفت پیدا ہو. بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی، آپ نے فرمایا اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی ہے اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی. بس بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ نہیں، لیکن انسان بے باک ہو جائے، دہراتا چلا جائے اپنے گناہوں کو، تو اسے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوتی ہے. بس ہم اس نجات کے لیے آپ نے فرمایا کہ نہ کسی خون کے محتاج ہیں، نہ کسی سلیب کی حاجت مند، نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے. ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے. اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا. ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا. کامل محبت اور اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے. بغیر عشق اور محبت کے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے، اور یہ محبت اسی کو مل سکتی ہے جب انسان کو معرفت بھی ہو خدا تعالیٰ کے مقام کی. بس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو
نہ تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اس تک تو صرف قربانی پہنچتی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ کہ تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے۔ دل پاکیزہ ہو جائیں تو یہی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں، اور خدا نے یہ ظاہری قربانیاں یعنی بکروں اور جانوروں کی قربانیاں اس لیے بند نہیں کی تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ یہ ظاہری قربانیاں بھی انسان کو بتانے کے لیے ہے۔ یہ قربانیاں یاد دلاتی ہیں کہ جس طرح ایک جانور نے اپنی جان تمہارے لیے قربان کی ہے، تم بھی اسی طرح اپنی جان خدا تعالیٰ کے لیے قربان کرو اور اس کے احکامات پر عمل کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ جان قربان کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا، حقیقی مسلمان بننا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیار بھی حاصل ہو اور اس کی محبت کا بھی اظہار ہو۔ پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں۔ چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہو تو ابھی وہ ناقص ہے۔ پھر آپ اس کی وضاحت کرتے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی ریاستیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی سکھا دیتے ہیں اور بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ ظاہری تکلیفیں ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے اور اس سے ان کی روحانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی پہنچتا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ پوسٹ کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مقصد چاہتا ہے۔ یہاں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو قربانیاں نہیں پہنچتی تو پھر ان قربانیوں کا حکم کیوں دیا؟ اس کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ نمازیں اگر دل سے ہیں تو پھر ظاہری نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح چھوڑ دیتے ہیں، ان کو روح نہیں مانتی۔ جو خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر روح بھی ان کو اثر نہیں ہوتا اس کا، نیکیوں کا۔ روح اور جسم کا بھی ایک تعلق ہے، اور روح اور جسم کے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری باتیں بھی کی جائیں، اور ظاہری باتوں میں روزہ ہے، نماز ہے، اور یہ قربانی کا ایک ظاہری طور پر اظہار ہے جس کا روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ عید پر بکروں کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جسم اور روح کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ فرمایا جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب روح میں عاجزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب روح میں واقعہ میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ روح آدمی کی عاجز ہو تو انسان پھر جھکتا بھی ہے، سجدے بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، اور اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔
اور پھر جب جسم ایسی حرکتیں جب ایسی حرکات کر رہا ہوتا ہے اس کی طرح اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، عاجزی دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا روپ پڑتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ بس یہ ہے وہ فلسفہ جس کی خاطر ہم بقر عید پر یا عید الاضحیٰ پر قربانیاں کرتے ہیں۔ آج ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں جسے قربانیوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان ظاہری قربانیوں کا ہماری روح پر بھی اثر ہو اور ہم حقیقت میں اس تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے، اور ہم اپنی حالتوں کو بہتر کریں اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے ذریعے نئے سرے سے تجدید دین ہو اور ہماری اصلاح ہو، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا کہ تمہارا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا۔ صرف بکرے قربان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عید الاضحیٰ منانے کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، یا ایک بندے کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا نہیں بن جاتا۔ ہاں، بکرا ایک ظاہری عمل ہے جو انسان کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم نے بھی قربانی کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، تقویٰ پر چلنا ہے، اپنی روح کو پاک صاف کرنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور اسی سے پھر انسان ایک حقیقی مومن بن سکتا ہے اور اس حقیقی مقصد کو پا سکتا ہے جو قربانی کی عید کا مقصد ہے۔ بس ان دنوں میں ہم اچھے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، بعض جو صاحب حیثیت ہیں وہ بکرے بھی خریدتے ہیں، بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں تقویٰ نہیں تو پھر ان کی حالت ویسی ہی ہے جیسی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جوگی ہے جو مشقت کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، ایک جگہ ہاتھ کھڑا رکھ کر اپنا کئی گھنٹے اپنا ہاتھ بھی سکھا لیتا ہے، لیکن اس کا اس کی روحانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بس اگر ہماری قربانیوں کا ہماری روحانیت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اگر ہماری قربانیوں کا ہمارے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اگر ہماری قربانیوں کا ہمارے تقویٰ کے معیار کو بلند کرنے میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اگر ہماری قربانیوں کا اسلام کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جب ہم نے مانا ہے تو آپ تو اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اب جب کہ دنیا اسلام کی حقیقی تعلیم سے دور ہٹ رہی ہے، اسے اسلام کی حقیقی تعلیم کے قریب لائیں اور ان کو حقیقی مسلمان بنائیں اور ان میں تقویٰ پیدا کریں۔ بس آج کی عید ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرانے والی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے منسلک ہو تو میری جماعت کو تو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم نمونہ نہیں بن رہے، اگر تمہارے تمہاری حقوق اللہ کی ادائیگی کے معیار بلند نہیں ہو رہے اگر تمہارے حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار بلند نہیں ہو رہے، اگر تمہیں عبادتوں کی طرف خاص رغبت اور شغف پیدا نہیں ہو رہا، اگر تمہاری سچائی کے معیار بلند نہیں ہو رہے، اگر تمہارے دوسرے اخلاق کے معیار بلند نہیں ہو رہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تقویٰ سے دور باتیں۔ آپ نے بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ حقیقی احمدی وہ ہے اور قربانیوں کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے، بس تم خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، خوف زدہ رہو، اللہ سے ڈرو، اور ڈر محبت کی وجہ سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ دنیاوی کاموں میں ڈوب کر اللہ کی عبادت اور اس کا مقصد بھول جاؤ۔ لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں نمازیں
پڑھنی یا ان کے وقت یاد نہیں رہتے، یا بعض اوقات ہماری نمازیں مس ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی محبت ہو اور تقویٰ دلوں میں ہو تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تب انسان قربانی دے کر بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دنیاوی کاموں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ نے حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلائی کہ تمہاری طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، تبھی تم میری جماعت کے فرد ہونے کا حقیقی حق ادا کرنے والے بن سکو گے۔ آپ نے تو یہاں تک نصیحت فرمائی ہے کہ میری جماعت کے لوگ سارے غموں اور فکروں سے بڑھ کر جو فکر اپنے اوپر طاری کریں وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اگر یہ فکر نہیں اور دنیا کی فکریں زیادہ ہیں اور تقویٰ کی کمی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ نمازوں کی ان کے وقت پر صحیح ادائیگی کی جائے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے اگر توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دوبارہ نماز کی طرف توجہ پھیری جائے، اور انسان جو الفاظ ادا کر رہا ہے، خواہ وہ مسنون دعائیں ہیں یا قرآن کریم کی آیات ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ان پر غور کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اسے بھی ان سے فیض یاب کرے، تبھی تقویٰ کے معیار بھی حاصل ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ پھر حقوق العباد کے ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کی تعریف یہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کسی پر غرور نہ کرو، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کسی کا چڑھ کر نام نہ لو اور کسی سے غلط قسم کے جھگڑے نہ کرو، اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرو۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے کلام سے یہی پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا شخص جو ہے، یہ بچہ جو ہے، بڑے سے آرام سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے، لحاظ سے ملتا ہے۔ اسی طرح تمہاری گفتگو ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ ہمیں ہر حال میں ایسی باتیں کرنی چاہیے جن سے ہماری فلاح ہو، جو ہمارے لیے دینی اور دنیاوی بہتری کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ میری ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خاص تقویٰ کو چاہتا ہے، اور جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب پائے گا۔ اور تقویٰ، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اسی بات سے مقام حاصل کرتے ہیں کہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے، اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی، اور یہی وہ بات ہے جس کے متعلق آج حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے، ہمیں بھی شاید ان کی نیکیوں کا اجر مل جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کسی کی باپ دادا کے اجر سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہر ایک کا اپنا مواخذہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ سوال جواب بھی کرے گا۔ اس لیے جب ہم نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو حق جانا ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا کی اصلاح کے لیے آنا تھا، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی، اپنی باتوں کے معیار بھی بلند کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے دنیا داری کو پیچھے کر کے ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ اور دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح اپنے اخلاق بلند کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ہمیشہ کی فلاح چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہو جائے اور تمہیں ترقیات بھی دے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فتح بھی حاصل ہو، تو پھر قرآن کریم کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو۔ فتح یوں ہی نہیں مل جاتی، کامیابیاں یوں ہی نہیں مل جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف ایک دن بکرے کی قربانی سے تمہیں اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں مل جائے گا، بلکہ یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ان ہدایات پر چلنا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اگر صحیح عقل حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی پیدا کردہ مختلف چیزوں پر غور کیا جائے، اور پھر نیک نتائج کے حصول کے لیے اس سے دعا بھی کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوسروں پر بھی اثر ہو، دوسرے تم سے متاثر ہوں اور تمہاری تبلیغ کا کام بھی پھیلے، تبلیغ یوں ہی تو نہیں ہو جاتی۔ اگر تبلیغ کا کام پھیلانا ہے تو پھر اپنے اندر عملی طاقت پیدا کرو، کیونکہ عمل کے بغیر تمہاری باتیں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ باتیں کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں، اب لاکھوں لوگ قربانیاں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا؟ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ لاکھوں کے حج قبول نہیں ہوئے اور صرف ایک ہی شخص کا حج قبول ہوا، جس کی وجہ سے پھر باقیوں کے حج بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو۔ اگر دلوں میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر اس زندگی اور ان قربانیوں کی عید منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اصل چیز تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے لیے یہی اصول ہے کہ اپنے اعلیٰ اخلاق پیدا کرو۔ بار بار اس کو دہرایا گیا۔ اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرتے چلے جاؤ، اور حقوق العباد کے معیار بھی بلند کرتے چلے جاؤ۔ تقویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تم سے سختی سے کرتا ہے تو اسے ملاطفت اور نرمی سے جواب دو، اور انتقامی طور پر جبر و تشدد نہ کرو، کیونکہ یہ باتیں تقویٰ سے دور لے جانے والی ہیں۔ اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہو کہ ہم کس حد تک اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں۔ یہی وہ اصل چیز ہے جو تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ بار بار ہم حضرت مسیح علیہ السلام مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قبولیت دعا کا سرور بھی تمہیں تبھی ملے گا۔ کہتے ہیں قبولیت دعا کا سرور نہیں ملتا، دعائیں کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بس جلدی سے پڑھ کے خارغ ہو جاتے ہیں، وہ دلی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرور بھی تمہیں تبھی ملے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوگے۔ یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم تو قربانیاں بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم تقویٰ کی راہوں پر قدم نہیں مارو گے، تب تک تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اور نہ اس کا اثر دیکھ سکو گے۔ اور تقویٰ کی راہیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور اس کے بندوں کا حق کے حقوق بھی پورے ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی پوری کوشش کرو کہ تم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اخلاق بھی بہت ضروری ہے تقویٰ کے لیے۔ پھر تقویٰ نمازیں پڑھنا نہیں اور زبانی کہہ دینا ہم حق ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے۔ اور اچھے اخلاق کا پتہ لگتا ہے جب انسان دوسروں سے واسطہ پڑھتا ہے اور دوسرے کہتے ہیں ہاں واقعی اچھے اخلاق والا ہے۔ اس کے بغیر نہ تم تقویٰ حاصل کر سکتے ہو، نہ خدا تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکتے ہو، اور نہ کسی نیکی کے زمرے میں آ سکتے ہو کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے۔ بس اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو ہمارے اندر ایک عظیم اور محبت کرنے والا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس کی اب زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی طرف ہمیں خاص کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، تو تقویٰ کس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے؟ ہدایت میں آیت میں یہی آیا ہے نا کہ خدا تعالیٰ تک تو تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ اپنے اخلاق ہمسایوں سے بھی درست کرو۔ تقویٰ تب پہنچتا ہے جب تمہارے اخلاق اپنے ہمسایوں سے درست ہوں گے۔ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔
اس سے نہ صرف اس کے تقویٰ کا معیار بلند ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والا بھی بن رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک نیک نتیجہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا ہمسائے پر اعلیٰ درجے کا اثر پڑتا ہے۔ بس تقویٰ یہی ہے کہ اپنے غصے کو بھی دباؤ، لوگوں سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ، اور لوگوں کے حق مارنے سے بھی بچو۔ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اگر معمولی نقصان اٹھانے کے ساتھ اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دینے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے موٹے اگر نقصان ہوتا ہے تو، یا اگر معاملہ عدالت یا منصفوں کے پاس لے جانا ہے تو وہاں سے پھر جو فیصلہ ہو جائے اسے مان بھی لینا چاہیے۔ بعض لوگ ضد میں آ کے پھر مانتے بھی نہیں، اپیلوں پہ اپیلیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں کہ تقویٰ کے روح سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے سے تعلق رکھتے ہو تو تعلق صرف ظاہری باتوں سے نہیں ہوگا بلکہ ایک نمایاں تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو۔ دنیا کو نظر آ رہا ہو کہ تمہاری عبادتوں کے بھی معیار بلند ہیں، تمہارے اخلاق کے بھی معیار بلند ہیں، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تبھی تم ایک حقیقی احمدی بن سکتے ہو، تبھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو حقیقی قربانی کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر قسم کے ظاہری یا مخفی بتوں سے اپنے دل اور سینے کو پاک کرو۔ اس کے بغیر انسان تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا۔ دل میں بھی کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کبھی کسی کی بڑائی کا، یا خیال آ جائے کہ فلاں سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہاں اسباب ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ دینی علم حاصل کرو اور اس کو پھر پھیلاؤ، کیونکہ یہ بھی تقویٰ ہے۔ دینی علم حاصل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کے خوف کا تعلق ہے تو اس کے لیے جہاں فرض نمازوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہاں نوافل اور تہجد کی طرف بھی توجہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روحانی حالت کو بہتر کرتی ہیں، اور جب روحانی حالت بہتر ہوگی تو وہی قربانی کا اصل مقصد ہے جسے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور نے فرمایا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فتح نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی۔ اور نے فرمایا کہ اگر تم فتح چاہتے ہو تو پھر متقی بن جاؤ، کیونکہ متقی بنے بغیر تمہاری فتح نہیں ہو سکتی۔ بس اگر ہم جلد از جلد فتح چاہتے ہیں تو ہمیں متقی بننا ہوگا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے اخلاق اور باہمی تعلقات کی حفاظت کرنی ہوگی، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ خاص طور پر جہاں جماعتی افراد پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکیں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کرو تو خدا تعالیٰ کی محبت اور نصرت کا فیض ملے گا۔ اگر فتوحات چاہتے ہو تو پھر یہ بھی کرو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف نمازیں پڑھنے سے یا بکرے قربان کرنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جو کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ ان حملوں کا جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے جو اسلام پر اور جماعت پر ہوتے ہیں۔ یہ تقویٰ پیدا کرو۔ پھر تبلیغ کا کام بھی ہے، اعتراضوں کے جواب بھی ہیں لوگوں کے دو، لیکن وہ بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بعض لوگ بد اخلاقی دکھاتے ہیں، غلط قسم کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اور وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ہماری تعلیم کے خلاف ہیں، تو وہ تقویٰ نہیں ہے، نہ ان کی اس تبلیغ کا کوئی اثر ہوگا، ہاں الٹا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات بھی تقویٰ سے دور ہے کہ انسان صرف ذاتی انا کی وجہ سے جواب دینے لگ جائے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کہ مجھ تک صرف تقویٰ پہنچتا ہے، تو یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نصرت متقی جماعت کے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر جماعت متقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہوگی، اگر متقی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنے سے پہلے کہ جماعت کی ترقیات نہیں ہو رہی، اپنی حالت دیکھو کہ تمہارے اپنے اندر تقویٰ کس حد تک قائم ہے، تم کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہو اور کس حد تک بندوں کے حق ادا کر رہے ہو، اور اگر یہ حق ادا کر رہے ہو
تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور تمہیں فتوحات بھی عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ یہ الہام ہوا ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، بار بار الہام ہوا ہے کہ ہماری جماعت کے افراد متقی بن جائیں، تو متقی بن جاؤ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقویٰ اور طہارت اختیار کر لے۔ اس وقت جب کہ بہت سے صحابہ تھے، بہت نیک لوگ بھی تھے، آپ کو یہ حالت تھی، وہ بھی معیار اب کم لگتا تھا۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا معیار ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس غم میں کہ جماعت میں تقویٰ پیدا ہو۔ جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے، خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے اس تکلیف کو بھی دور کرنا ہوگا، اور وہ تکلیف یہی ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اس کو اگر اس میں کمی ہے تو اس کو ہمیں تکلیف سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں جسمانی تکلیف ہو، سر درد ہو، کچھ جسموں میں درد ہو، دوائیاں کھاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر دوائی یہی ہے کہ تقویٰ پیدا کرو اور اس کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری قربانیاں فائدہ مند ہوں گی، ورنہ بے فائدہ ہیں۔ اگر ہم محض چند بکرے یا گائے ذبح کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام تقویٰ کے بارے میں مزید نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، صرف اتنی بات پر مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں یا زنا اور چوری وغیرہ جرائم نہیں کرتے۔ یہ خوبیاں تو اکثر غیر مسلموں بلکہ مشرکوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن میں اعلیٰ اخلاقی نیکیاں ہیں اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اعلیٰ یا کم از کم بہتر اخلاق پائے جاتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تم تقویٰ کی حقیقت کو سمجھو، خدا تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھو اور اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بکروں اور جانوروں کی ظاہری قربانیاں تم کرتے ہو، انہیں دیکھ کر تمہیں بھی خیال پیدا ہونا چاہیے کہ تم لوگ اپنی جانیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کے لیے گردن پر چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے۔ جان قربان کرنے کی ضروری نہیں ہے گردن پہ چھری پھیری جائے، بلکہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کو پسے پوش ڈال کر اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، اسے حاصل کرو، اور اس کے لیے انسان کو ہمیشہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہ یہ کہ نمازوں کو بھی بھول جائیں یا کسی سے جھگڑا ہو، بحث ہو تو اخلاق سے نیچے گر جائیں۔ تبھی ہم اپنے عہد میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ بس اگر دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے تو اس کے لیے قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وہ روح اور فلسفہ ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو ہم حقیقی طور پر عید اور قربانی کی عید منانے کے حقدار ہیں، ورنہ پھر صرف باتیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو، ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں، اور کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مصلحت الہی سے آتا ہے، ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی، چونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ یہ تکلیفیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ آیا تمہارے اندر قربانی کی روح ہے بھی یا نہیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگ دکھائیں، یعنی انبیاء اور نیک ولی اللہ، ورنہ خدا تعالیٰ تو تقویٰ کرنے والوں اپنے پیاروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی روح قبض کروں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے ولی کو کوئی تکلیف پہنچے، مگر آپ نے فرمایا کہ ضرورت اور مسالے کے وقت تحت وہ دکھ دیے جاتے ہیں
اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور جانوروں کی یہ قربانیاں انہیں یہی سبق دینے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے، کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو جنگ احد میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ اس میں یہی بھید تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ بس آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں، یہ موٹے موٹے جرائم مثلاً زنا چوری وغیرہ نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ ان خوبیوں میں تو اکثر غیر لوگ بھی، یہاں تک کہ مشرک وغیرہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی یہ جرائم نہیں کرتے۔ تقویٰ کا مضمون باریک ہے، اس کو حاصل کرو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ تقویٰ یہ ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ، جس کے عمل میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھاوا ہے تو وہ تقویٰ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ متقی ہونا مشکل ہے۔ مثلاً اگر کسی پر ذرا سا الزام لگے، کسی کے ذرا سا الزام لگانے پر غصے میں آ جاؤ، کسی نے تمہارے پہ الزام لگا دیا اور تم غصے میں آ گئے، تو یہ تقویٰ سے دور باتیں ہیں۔ ذرا سی بات پر طیش میں آ جانا، لڑائی جھگڑے کر لینا، بحث و مباحثوں میں پڑ جانا، یہ چیزیں تقویٰ سے دور لے جانے والی ہیں۔ بس آپ نے فرمایا کہ متقی کا عمل اس طرح نہیں ہوتا۔ متقی کا عمل تو یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا ہو اور حوصلہ ہمت دکھانے والا ہو۔ اس میں وسعت حوصلہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت ساری خوابیں آ گئیں یا الہامات ہو گئے تو وہ متقی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ حصول تقویٰ کے پیچھے لگو۔ تقویٰ حاصل کرنا ہے یہ بات دیکھو، یہ نہیں کہ مجھے اتنی خوابیں آ گئی ہیں، یہ ایسی خوابیں آ گئی ہیں۔ جو متقی ہے اس کے الہامات بھی صحیح ہیں، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں شیطان کا حصہ ہے۔ اگر تقویٰ ہی نہیں ہے تو شیطانی خوابیں بھی آ سکتی ہیں۔ بس کسی کو خوابیں آنے سے سمجھ لینا کہ وہ بڑا متقی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ اصل معیار اس کا تقویٰ ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے نظر آتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر اس کی باتوں کو پرکھا جائے گا، پتہ چلے گا کہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہی وہ سبق ہے جو عید قربان ہمیں دیتی ہے۔ اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہ قربانی کی عید یا بکروں کی قربانیاں، گایوں کی قربانیاں یا اونٹوں کی قربانیاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس طرح میں نے پہلے ہی مثال دی کہ لاکھوں کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن صرف ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس نے حج نہیں کیا تھا اور اس میں تقویٰ تھا اور نیکی تھی، باقیوں کا حج بھی قبول ہو گیا۔ اسی طرح صرف قربانیاں کرنا بھی اس بات کا کوئی معیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ان قربانیوں کے ساتھ ہمارے اندر وہ روح پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہوں۔ اور عید قربان ہمیں یہ سبق دے کہ ہم نے حقیقت میں دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اپنے عبادتوں کے معیار بھی بڑھانے ہیں اور اپنے اخلاق کے معیار بھی بڑھانے ہیں، اپنے دوسروں سے تعلقات بھی بہتر کرنے ہیں، اور دشمنوں کو بھی اپنے اعلیٰ اخلاق سے اپنا گرویدہ کرنا ہے۔ تبلیغ کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ہدایت ہے کہ اگر تم صحیح طریق پر اخلاق دکھاؤ گے اور دشمنوں سے بھی نیک سلوک کرو گے تو وہ بھی تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ بس ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور صرف اس بات پر خوش نہیں ہونا جانا چاہیے کہ
کہ ہم نے قربانی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لحاظ سے ہمیں وہ لوگ بننے کی توفیق دے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اسلام کی تعلیم کی روشنی میں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر حالت میں تقویٰ پر چلنے والے ہوں۔ دعا بھی کریں گے۔ اب ہم دعا میں سب سے پہلے پاکستان کے ان احمدیوں کے لیے دعا کریں جو ظالمانہ قانون کی وجہ سے جان اور مال کی قربانیاں تو دے رہے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں پر بھی روکے ہیں اور پابندیاں ہیں، عبادتیں وہ کھل کے کر نہیں سکتے، عید پڑھنے پر بھی پابندیاں ہیں، وہ جانوروں کی قربانیاں بھی نہیں دے سکتے، وہ تو خیر دور کی بات ہے، گھر میں چار دیواری کے اندر عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس پر بھی روک ہے۔ جن کو توفیق ہے قربانیاں دینے کی وہ بھی اس سے محروم ہیں، چاہے گھر کے اندر ہی قربانی دے رہے ہوں۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا جرم ہے، اور انتظامیہ ان کے اس فعل پر حرکت میں آ جاتی ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، پولیس کے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو، اور جو اصل مجرم ہیں وہاں جنہوں نے ملک میں فساد پیدا کیا ہوا ہے انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں، اور وہ آزادانہ طور پر اپنی منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کے حالات بہتر کرے، انہیں ان ظلموں سے نجات دے اور ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اسی طرح اسیران کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے، وہ لوگ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ شہداء کی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل دنیا کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارے تقویٰ کے معیار بڑھاتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں سب کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ بعض جگہوں پر عید کے موقع پر مشکل حالات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ عید منا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان قربانیوں کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور جب ہم انہیں خوشی سے قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے گا۔ آج پاکستان میں بھی عید ہوئی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر گھروں میں چھپ کے عید پڑھنی پڑی ہے احمدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان ظلموں کو دور کرے اور ہم حقیقی قربانیاں دینے والے ہوں۔ دعا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.